آیت نمبر 7 ہوا وہ الذی ایسی ذات ہے انزلہ جس نے نازل کیا علیہ کا آپ علیہ السلام پر الکتاب کتاب کو مینو اس کتاب میں آیات محکمات جو کہ محکم آیات ہیں ہننا اور وہ آیات الکتاب کتاب کی اصل اور جڑ ہیں و اخرو اور دوسری آیتیں بھی ہیں متشابہات جو کہ متشابہ ہیں۔ آیت میں محکمات کا لفظ ہے جو کہ حکم سے ہے اور حکم کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ہونے سے کسی چیز کو روکنا، اسی سے لفظ حاکم بھی بنتا ہے کہ وہ کسی بھی غلط چیز کو ہونے سے روکتا ہے۔ گھوڑے کے لگام کو بھی حکم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ گھوڑے کو روک لیتی ہے۔ بناء الحکم کہا جاتا ہے کہ ایسی عمارت جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو گرنے سے روک دیتی ہے۔ حکم کا مطلب کسی چیز کا سلا ہوا بھی ہونا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سی جاتی ہے تو گویا کہ وہ چیز جڑ جاتی ہے۔ کڑھائی میں ایک ٹانکے کا دوسرے ٹانکے کے ساتھ جڑا ہوا ہونا کہ اس سے وہ ٹانکا جو ہے وہ آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی حکم کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جنہیں احکام کہا جاتا ہے اور جن میں فرائض بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ آیات بہت واضح ہوتی ہیں، بہت سادہ ہوتی ہیں، بہت عام فہم ہوتی ہیں۔ ان آیات کے بارے میں کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہ آیت سمجھ نہیں آئی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری طرح کی آیات ہوتی ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ متشابہ کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا آپس میں ملا ہوا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھنا یا بہت زیادہ واضح نہ ہونا۔ اور وہ آیات کون سی ہیں؟ جیسے کہ ہمیں قبر سنائی جاتی ہے، ہمیں حشر کا میدان سنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سب آیات ہیں جو کہ متشابہات ہیں، ہم ان کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ وہ پیچھے ہو لیتے ہیں مَا تَشَابَهَ مِنْهُ جو متشابہات آیات ہوتی ہیں، ابتغاء الفتنۃ اس سے وہ فتنے کو تلاش کرتے ہیں، وابتغاء تاویلہ اور وہ اس کی تعویلات کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دل کی خرابی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے تو جو آیات کلیئر ہیں، بالکل سادہ ہیں، عام فہم ہیں، وہ ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جو آیات اللہ پاک نے متشابہ رکھی ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے ان کی مرضی کیا ہوتی ہے، وہ فتنے کو چاہتے ہیں، تعویل کو چاہتے ہیں۔ تعویل کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے لفظ اول بھی بنتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر جان لینا کہ اس کا پہلا مطلب کیا ہوگا، اور اس کا دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں حتمی رائے کا ہونا، کہ اس آیت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ حتمی طور پہ اس کا یہی معنی بنتا ہے۔ تو کچھ ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے معاشرے میں جو کہ متشابہات کے بارے میں اپنی ایک رائے قائم کر لیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ نہیں کوئی جانتا تَأْوِيلَهُ ان آیات کی تعویل کو الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَرَاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وہ لوگ جو کہ علم میں بہت پختہ ہوتے ہیں۔ راسخون کا لفظ جو ہے رسخ سے ہے، رسخ گوبر کو کہا جاتا ہے جس سے پہلے وقتوں میں دیواروں کو لیپ کیا جاتا تھا تاکہ دیواریں جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں۔ رسخ المطر کہا جاتا ہے کہ جب پانی زمین میں صحیح طریقے سے جذب ہو جاتا ہے۔ رسخ فی شیء کہا جاتا ہے کسی چیز کا مکمل طور کے اوپر پختہ ہو جانا۔ تو وہ لوگ جو کہ علم میں بہت پختہ ہوتے ہیں، بہت گہرے ہوتے ہیں، ان کو اپنے علم کے اوپر بہت مہارت حاصل ہوتی ہے، تو کیا وہ بھی ان متشابہات آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی تعویلیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، کل من عند ربنا جو کچھ بھی ان آیات میں وہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہاں پر اگر غور کریں تو پیچھے ایک ٹیڑھے دل کی بات کی گئی تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یہاں پہ کسی صاف دل کی بات کی جاتی کہ جو صاف دل والے ہوتے ہیں وہ ان آیات کے بارے میں ایسا رویہ رکھتے ہیں، مگر اس کے مقابلے میں جو ہے علم والوں کا تذکرہ کیا گیا۔ لیکن دراصل میں بڑی پیاری بات یہ کہ علم اسی انسان کو نصیب ہوتا ہے جس کا دل خوبصورت ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جن کے دل صاف شفاف ہوتے ہیں، خوبصورت دل ہوتے ہیں، وہی علم کے اندر رسوخ بھی حاصل رکھتے ہیں، گہرائی حاصل رکھتے ہیں، اس علم کو ڈیپتھ میں جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ جو آیات کلیئر ہوتی ہیں ان کو جاننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دور کا آج بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو باتیں اللہ پاک نے ہمیں بالکل کلیئر واضح بتا دی ہیں، ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جو متشابہات ہیں ہم ان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہوتے ہیں۔
تو اگر آیت مبارکہ میں دیکھا جائے تو پہلے ایک ٹیڑھے دل کی بات کی گئی ہے، پھر راسخون فی العلم کی بات کی گئی ہے، اور اب عقل کی بات کی گئی ہے۔ اور لب کہا جاتا ہے جو کسی چیز کا جوہر ہوتا ہے، خاص مادہ ہوتا ہے، ایسنس ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور عرب لوگ جس شخص کو بہت معاملہ فہم دیکھتے تھے، ذہین دیکھتے تھے، تو اسے لب والا کہا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ایک رب جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ آیا کہ دماغ دل کی بات سنتا ہے یا دل دماغ کی بات سنتا ہے۔ تو ہمیں جو قرآن سے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جن کے دل بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی عقلیں بھی صحیح کام کرتی ہیں، جن کے دل خوبصورت نہیں ہوتے ان کی عقلیں بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی ہیں۔ تو گویا کہ جن کے دل صاف شفاف ہوتے ہیں تو وہی دراصل میں عقل والے بھی ہوتے ہیں، لب والے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے کیا لینا ہے اور کس چیز کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔